جی اسٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اذا لقیتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين، صدق اللہ العظیم۔ آج آپ حضرات کے سامنے سورۃ الانفال کی آیت نمبر 45 تلاوت کی گئی، جو کہ ہمارے یا ایھا الذین آمنوا کورس کا ایک حصہ ہے۔ سورۃ الانفال کے بارے میں نے جیسا کہ عرض کیا تھا کہ انفال کا مطلب ہے مال غنیمت، اور یہ سورت جو نازل ہوئی ہے یہ غزوہ بدر کے موقع پر اور اس کے بارے میں نازل ہوئی۔ اس میں ساری تفصیلات غزوہ بدر سے متعلق ہیں، جو کہ اسلام کا خاص یعنی بڑا پہلا معرکہ تھا، حق و باطل کا پہلا معرکہ، پہلی لڑائی تھی۔ تو ان آیات میں ہمارے لیے صرف جنگ سے متعلق ہدایات نہیں ہیں، بلکہ ہماری روزمرہ زندگی سے متعلق ہدایات موجود ہیں۔ جیسا کہ آج کی آیت تو ویسے ایک خاص واقعے یا خاص ایک مقصد کے بارے میں، لیکن اس سے ہماری دیگر زندگی میں بھی کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں، اور ہماری دیگر زندگی میں ہمیں اس کو کیسے لاگو کرنا چاہیے، اپلائی کرنا چاہیے، تو اس کے بارے میں بھی ہمیں آج پتہ چلے گا۔ ترجمہ دیکھتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا لقیتم فئۃ، فئہ کہتے ہیں جماعت کو، گروہ، جب تمہارا کسی گروہ سے مقابلہ ہو، ملاقات ہو مطلب مقابلہ ہو، یعنی کسی کفار کی جماعت سے تمہاری لڑائی ہو، جنگ ہو، تو فثبتوا، ثابت قدم رہو، اور واذکروا اللہ، اور اللہ کو یاد کرو، کثیراً، کثرت سے، لعلکم تفلحون، شاید کہ تم کامیابی پالو، وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، یعنی ان کی بات مانو، وَلَا تَنَازَعُوا، اور آپس میں جھگڑا نہ کرو، فَتَفْشَلُوا، ورنہ یعنی اگر جھگڑا کرو گے تو تم کمزور پڑ جاؤ گے، وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اور تمہارا روب جاتا رہے، وَاصْبِرُوا، اور ثابت قدم رہو، ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ ترجمہ دوبارہ دیکھ لیں۔ اے ایمان والو، جب تمہارا کسی گروہ سے مقابلہ ہو جائے تو ثابت قدم رہو، اور اللہ کو کثرت سے یاد کرو تاکہ تمہیں کامیابی حاصل ہو، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور آپس میں جھگڑا نہ کرو، ورنہ تم کمزور پڑ جاؤ گے اور تمہارا روب ختم ہو جائے گا، اور صبر سے کام لو، یقین رکھو کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ اس آیت میں ایک تو ہمیں عمومی حکم دیا گیا جنگ سے متعلق، پہلے ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ہمارے لیے موجودہ زندگی میں ان آیات سے کیا پیغام ہمیں ملتا ہے اس کو ہم تھوڑا سا ڈسکس کریں۔ سب سے پہلے تو جنگ کے بارے میں، چونکہ یہ سورۃ الانفال غزوہ بدر کے بارے میں، تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ہدایت دی کہ اے مسلمانوں، اے ایمان والو، جب تمہارا کسی
جنگ میں کفار سے مقابلہ ہو تو دو کام کرو، دو کام کرو گے تو کامیابی حاصل ہو جائے گی۔ پہلا کام کیا کرو؟ فَاصْبِتُوا، ثابت قدم رہو، ثابت قدم رہو، جم کے مقابلہ کرو۔ ثابت قدمی میں ثابت قدمی سے مراد اپنے دل کو بھی مضبوط رکھو، اور ثابت قدمی سے مراد اپنے پاؤں بھی جما کے رکھو، دونوں چیزیں۔ ایک تو یہ کہ دل بھی انسان کا مضبوط ہو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف مضبوطی سے اللہ تعالیٰ کو یاد کرو، دل مضبوط رکھو، ثابت قدم، اور دوسرا ثابت قدمی سے لڑو بھی، صرف بہادری نہیں بلکہ لڑنا بھی ثابت قدمی سے۔ تو پہلا کام تو یہ کرنا ہے فَاصْبِتُوا، کہ ثابت قدم رہنا ہے، ڈٹ کے مقابلہ کرنا ہے، بہادری سے مقابلہ کرنا ہے۔ اور دوسرا وَاذْكُرُوا اللَّهَ، دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ اللہ کو کثرت سے یاد کرنا۔ تو جب کفار کی جماعت سے تمہارا مقابلہ ہو جائے، یعنی جب جہاد میں، تو مسلمانوں کو دو قسم کی ہدایات۔ پہلی قسم کہ ثابت قدم رہنا ہے، جم کے مقابلہ کرنا ہے، ڈرنا نہیں ہے، اور دوسرا اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرنا۔ اگر یہ دونوں کام کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا لعلکم تفلحون، کہ تاکہ تمہیں فلاح حاصل ہو جائے، کامیابی حاصل ہو جائے۔ ایک تو یہ دو کام، اور تیسرا کام اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور تیسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہے، پیروی کرنی ہے۔ جنگ میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت دی، جو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی، اس کے مطابق عمل کرنا ہے، اپنی طرف سے کوئی پیش قدمی نہیں کرنی، اپنی طرف سے کوئی کام نہیں کرنا۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اسی کے مطابق جہاد کرو گے تو جہاد ہے، ورنہ فساد بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا بھئی جو لڑنے کے لیے ہیں صرف انہی سے مقابلہ کرنا ہے، جو ان کے پیشرو رہبر ہیں جو لڑنے کے لیے نہیں آتے ان کو نہیں مارنا، بچوں کو نہیں مارنا، عورتوں کو نہیں مارنا، کمزور کو نہیں مارنا، ان کی املاک کو نقصان نہیں پہنچانا۔ یہ شرائط ہیں، ساری شرائط کے مطابق کفار کو پہلے دعوت دو، دعوت نہیں قبول کرتے، اسلام مسلمان نہیں ہوتے، ان کو ٹیکس کی پیشکش کرو، اگر وہ بھی نہیں کرتے تو پھر آخری آپشن یہ ہے کہ پھر ان کے ساتھ مقابلہ کیا جائے، اور اس میں بھی ان تمام شرائط کا لحاظ رکھا ہے۔ تو اطیعوا اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت۔ ایک تو تین کام جنگ کے وقت کرنے۔ پہلا کام فَاصْبِتُوا، ثابت قدم رہنا۔ دوسرا کام وَاذْكُرُوا اللَّهَ، اللہ کو کثرت سے یاد کرنا ہے۔ تیسرا کام اطیعوا اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنی ہے، اطاعت کرنی ہے، یعنی ان کے مطابق لڑائی کرنی ہے جو اصول بتائیں گے۔ ایک کام تو یہ کریں جو عین جنگ سے متعلق، اور پھر اس کے بعد بتایا گیا ایک الگ سے حکم ہے کہ وَلَا تَنَازَعُوا، یہ جنگ کے دوران بھی ہو سکتا ہے اور جنگ کے بعد یا عام حالات میں بھی ہو سکتا ہے، اور مسلمانوں کے لیے بڑا اہم پیغام ہے، جیسا کہ اب ہم تفصیل سے اس کے علاوہ بھی ڈسکس کریں۔ وَلَا تَنَازَعُوا، آپس میں جھگڑا نہ کرو، بڑی اہم بات ہے۔ وَلَا تَنَازَعُوا، اے مسلمانوں آپس میں جھگڑا نہ کرو، چاہے وہ جہاد کے موقع پر ہو، عین جنگ کے موقع پر ہو، کہ اگر مسلمان آپس میں ہی لڑنے لگ جائیں گے تو کفار کی طرف سے تو روب اور دبدبہ ختم ہو گیا نا۔ آپس میں جب مسلمان لڑنے لگ جائیں گے تو پھر تو کفار کو ضرورت ہی نہیں ہے کہ وہ ہمیں آ کے نقصان پہنچائے، ہمیں کچھ کہے۔ اور آج کل بھی موجودہ زمانے میں اگر آپ دیکھیں پوری دنیا میں ہے کہ کفار کا یہی حربہ ہے نا کہ مسلمانوں کو آپس میں لڑا دو، کہیں ان کو فرقہ واریت میں لڑا دو، کہیں انہوں تعصب میں لڑا دو، کہیں ان کو قوموں کے لحاظ سے لڑا دو، کہیں ان کو مسلکوں کے لحاظ سے لڑا دو، کہیں ان کو ملکوں کے لحاظ سے لڑا دو، کہیں مال و دولت کے لحاظ سے لڑا دو، کہیں جبر و طاقت وغیرہ کے لحاظ سے لڑا دو، کہیں حکمرانی کے لحاظ سے لڑا دو، بس مسلمانوں کو آپس میں لڑا دو، سب سے آسان کا۔ کیونکہ کفار کو اب یہ بات یقینی طور پہ معلوم ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ مقابلہ کفار کا نہیں ہو سکتا۔ اگر مسلمان متحد ہو گئے تو دنیا کی کوئی طاقت مسلمانوں کو ہرا نہیں سکتی، یہ کافروں کو بخوبی علم ہے۔ اس وجہ سے انہوں نے ابھی دوسرا اپنا حربہ اپنایا ہوا ہے
وہ کیا ہے کہ آپس میں لڑاؤ. حالانکہ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ ولا تنازعوا، آپس میں جھگڑا نہیں کرنا. جنگ کے موقع پر اگر آپس میں جھگڑا ہو جائے گا تو کفار کی طرف سے روب ختم ہو جائے گا، کفار سے تم لوگ مغلوب آ جاؤ گے. اور اگر جنگ نہ بھی ہو رہی ہو تو مسلمان اگر آپس میں لڑنا شروع کر دیں گے تو آپس میں طاقت کمزور ہو جاتی ہے. تو قرآن نے فرمایا فتف ولا تنازعوا، اور آپس میں جھگڑا نہ کرو. اگر جھگڑا کرو گے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ فتفشلوا، تو تم بزدل ہو جاؤ گے. وتذهب ريحكم، اور تمہاری ہوا چلے، مطلب تمہارا روب اور دبدبہ چلا جائے. دیکھیں جب تک مسلمان متحد ہوتے ہیں نا، جب مسلمان متحد ہوں، کوئی بھی متحد ہو، تو جب سارے متحد ہوتے ہیں تو قدرتی طور پہ کانفیڈنس آ جاتا ہے. مثال کے طور پہ عام زندگی میں ہم دیکھیں کہ کوئی آدمی ہے، اس کے ساتھ 50-60 لوگ ہیں، صحیح، اس سے ایک جماعت بنتی ہے، پاور آتی ہے، طاقت آتی ہے. اس سے بھی ہٹ کے آپ بات کریں، ایک گھر ہے، اس کے اندر 5-6 بھائی ہیں، فیملی ہے پوری، سارے بھائیوں کی بھلے شادیاں ہو گئی نہیں ہیں، لیکن سارے بھائی متحد ہیں، ہر جگہ ایک ساتھ کھڑے. جب ایک ساتھ کھڑے رہتے ہیں، متحد رہتے ہیں، تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ ایک تو دوسرے لوگوں پہ بھی روب قائم ہوتا ہے کہ سارے لوگ ڈرتے ہیں بھائی یار یہ سارے متحد ہیں، ان کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھا سکتے ہم لوگ، کریں گے تو سارے ایک دم آئیں گے. تو اس وجہ سے ایک تو دوسروں پہ بھی اس کا اثر پڑتا ہے کہ دوسرے لوگ ڈرے ہوئے رہتے ہیں، اور دوسرا خود کے اندر بھی کانفیڈنس آ جاتا ہے کہ جب آپ کو پتہ ہے یار مجھے کوئی بھی مصیبت ہو، کوئی بھی پریشانی ہو، میرے ساتھ میرے بھائی کھڑے ہیں، میرے ساتھ میرا خاندان کھڑا ہے، میرے ساتھ میرے قبیلہ کھڑا ہے، میرے ساتھ میری بہنیں کھڑی ہیں، میرے ساتھ میرا پورا خاندان کی سپورٹ ہے. اگر اس طور پہ ہو جائے تو خود ہی کانفیڈنس آ جاتا ہے، اعتماد آ جاتا ہے. اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی آدمی ایسا ہے کہ بھائی بہنوں سے لڑائی ہو گئی، جھگڑا ہو گیا، الگ تھلگ ہے، نہ کبھی کسی کے ہاں گئے، نہ کبھی کسی سے، نہ کوئی آپ کے ہاں آیا، آپ اکیلے ہو، تو ہمیشہ ایک جھٹکا لگا رہتا ہے، ڈر لگا رہتا ہے، یار اگر مجھے کچھ ہو گیا میری فیملی کا کیا بنے گا، مجھے کچھ ہو گیا میں کیا کروں گا. کوئی مسئلہ بھی ہونے لگتا ہے، آدمی ڈر جاتا ہے، یار یہ کیا، میں تو اکیلا ہوں، میرے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے، میرے سپورٹ میں کوئی نہیں ہے. تو انسان اندر سے بزدل ہو جاتا ہے. یہی حالت ہر جگہ کی ہے، صرف جنگ کی حالت نہیں بتائی جا رہی، مسلمانوں کی کیفیت نہیں بتائی جا رہی. ہر آدمی کو یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ اتحاد میں قوت ہے، اتحاد میں طاقت. اور جہاں تمہارا اتحاد ختم ہو گیا، چاہے وہ خاندان کے لحاظ سے ہو، چاہے تمہارے دوستوں کے لحاظ سے ہو، چاہے مسلمانوں کے لحاظ سے ہو، چاہے ملت کے لحاظ سے، جہاں تمہارے درمیان اتحاد ختم ہو گیا، وہیں سے بزدلی بھی شروع ہو جائے گی، اور وہیں سے کمزور بھی شروع ہو جائے گی، اور وہیں سے تمہارا روب لوگوں کے اوپر سے، کفار کے اوپر سے ہٹ جائے. اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے. آج اگر ہم دیکھیں پوری دنیا میں اس ٹائم سب سے مغلوب مسلمان ہیں، ہر جگہ پریشان مسلمان ہیں. حالانکہ کتنی کنٹریز، کتنے ممالک مسلمانوں کے ہیں، 1/4 آبادی مسلمانوں کی ہے، لیکن اس کے باوجود مسلمان ہر جگہ مظلوم ہے. کیوں مظلوم ہے؟ تنازعوا، قرآن کہہ رہے ہیں ولا تنازعوا، آپس میں جھگڑا نہ کرو، اور ہم سارے آپس میں لڑ رہے ہیں، یا ہمیں لڑوایا جا رہا ہے. ہمیں سمجھ آنی چاہیے کیا ہو رہا ہے دنیا، کیسے کیسے فتنے ہیں، کیسی کیسی آزمائشیں ہیں. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. ماشاءاللہ ہمارے اکابرین ہیں، بڑے حضرات ہیں، ورنہ دنیا میں ایسے ایسے فتنے اٹھ رہے ہیں، ایسے ایسے فتنے اٹھ رہے ہیں اسلام کو بدنام کرنے کے لیے، لوگوں کو اسلام سے دور کرنے کے لیے، اسلام سے لوگوں کو نفرت پھیلانے کے لیے، مسلمانوں کے سے لوگوں کو بغض ہو جائے اس مقصد کے لیے. ایسے ایسے حربے استعمال کیے جا رہے ہیں کہ اللہ کی پناہ. یہ تو ہمارے بڑے حضرات ہیں، اکابرین ہیں، جو ان تمام چیزوں کو سمجھتے ہیں، سمجھ کے پھر اس کا ہمیں حل بتاتے ہیں، امت کو اس طرف رہنمائی کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور ان کا سایہ ہمارے سروں پر سلامت رکھے، جو امت کی رہنمائی کے لیے اپنی زندگیاں جن لوگوں نے وقف کی ہوئی. ہمیں تو اندازہ نہیں نا، بعض اوقات ان حضرات کے ایک ایک فیصلے سے پوری امت کا بیڑا پار ہو جاتا ہے. ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہوتا نا، ہم تو بے خبر سوئے ہوئے ہیں.
لیکن جو دین کے لیے ماشاءاللہ کام کر رہے ہیں اکابرین ہیں ماشاءاللہ، کہ اگر وہ اپنا اقدام نہ اٹھائیں، وہ اس طور پہ کام نہ کریں، تو ہمارے مسلمانوں کا پتہ نہیں کیا بنے۔ جس طرح اکثر میں کہتا رہتا ہوں کہ ہمارے ملک میں بھی بہت سارے مخلص لوگ ہیں، ہمارے حفاظتی ادارے بڑے مخلص ہیں کچھ، کہ ان میں بعض اوقات ایک ایک بندہ کوئی ایسا کام کر جاتا ہے کہ وہ پوری قوم کا دفاع کر جاتا ہے اور ہمیں خبر بھی نہیں ہوتی۔ اگر وہ بندہ اپنی جان نہ دیتا، وہ ہمارا کارکن جو ہے، ہمارا سپاہی جو ہے، وہ اگر اپنی زندگی میں نہ کھیلتا، پورے پاکستان کو داؤ پہ لگا سکتا، لیکن اپنی جان پہ کھیل کے وہ سب کو بچا جاتا ہے، کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا کون قربانی دے گی۔ اسی طرح دین کے اوپر بھی جو حملے ہو رہے ہیں، ہمارے اکابرین اس طور پہ کام کر رہے ہیں کہ بعض اوقات آپ پہ ایک جملہ پورے فتنے کو ہی ختم کر دیتا۔ اگر یہ حضرات نہ ہو، پتہ نہیں، ہمیں تو سمجھ نہیں نا، ہم تو چھوٹے بچے ہیں، چھوٹے لوگ ہیں، ہمیں کیا پتا کہ کیا ڈرامہ رچایا جا رہا ہے، کیا کھیل کھیلا جا رہا ہے، اس کے نتائج کیا ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کا احسان بھی ہے، شکر بھی کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اکابرین کا سایہ ہم پہ سلامت رکھا۔ تو کہہ رہے ولا تنازعوا، اے مسلمانوں آپس میں جھگڑا نہیں کرنا، آپس میں جھگڑا کرو گے فتفشلوا، کمزور ہو جاؤ گے، وتذهب ريحكم، اور تمہارا روب جاتا رہے۔ اور پھر آگے ہدایت ہے وصبروا، صبر کرو۔ دیکھیں کہیں بھی ہے نا مسلمان ہیں آپس میں، چاہے وہ بڑے صحابہ کیوں نہ ہو، چاہے وہ اکابرین کیوں نہ ہو، چاہے ہم مسلمان کیوں نہ ہو، چاہے ایک فیملی والے کیوں نہ ہو، کہیں نہ کہیں جھگڑا ہو جاتا ہے نا یار، انسان ہے، گھروں میں ہو جاتا ہے، فیملی میں ہو جاتا ہے، بھائیوں میں ہو جاتا ہے۔ تو اس کا حل بتایا ہے کہ جھگڑا کیسے ختم کرو، وصبروا، صبر کرو۔ دیکھیں کسی ایک کو تو جھکنا پڑے گا، ہو جاتی ہے لڑائی، ہو جاتی ہے تلخ کلامی، ہو گئی دوستوں میں ہو جاتا ہے، بہن بھائیوں میں ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی وصبروا، صبر کرو، صبر کرو۔ بعض وقت کوئی بھی بات ناگواری پیش آ جاتی، اگر رشتے بچانے ہیں، اگر خاندان بچانے ہیں، اگر دوستی بچانی ہے، تو وصبروا، برداشت کی طاقت پیدا کرو، برداشت کرنا پڑے گا، صبر کرنا پڑے گا۔ اگر آپ کہتے ہو نا ہمارے اندر صبر نہیں ہے، ہم سے برداشت نہیں ہوتا، پھر تو بھائی پھر تو آپ کے اندر کچھ بھی نہیں ہے۔ صبر ہی تو کرنا ہوتا ہے، برداشت ہی تو کرنا ہوتا ہے۔ تو ایک ان کی میں کسی کی بات سنا تھا، انہوں نے بڑی اچھی بات کی، ان کے لوگ کہتے ہیں میں تو برداشت نہیں کرتا، میں تو منہ پہ کہہ دیا کرتا ہوں، یہ کمال تھوڑی، منہ پہ تو ہر بندہ کہہ سکتا ہے، اس کو بہادری تھوڑی کہتے ہیں۔ اصل تو یہ ہے کہ آپ برداشت کرو، غلط بات مجھ سے برداشت نہیں ہوتی، تو بھائی صحیح بات تو نہیں برداشت کی جاتی نا، غلطی تو برداشت کی جاتی ہے، برداشت کرو۔ اونچ نیچ ہو جاتی ہے، گھروں میں اونچ نیچ ہو جاتی ہے، بعض اوقات ساس سے ہو گیا، بہو سے ہو گیا، شوہر سے ہو گیا، سسر سے ہو گیا، بھائیوں میں ہو جاتا ہے، بس پھر صبر کرو، غلطی کس سے نہیں ہوتی، صبر کر لو۔ بیویوں کو ہدایت ہے کوئی مسئلہ ہو جائے صبر کر لیں، شوہر کو ہدایت ہے کوئی مسئلہ ہو جائے صبر کرو، گھر والوں کو ہدایت ہے ماں باپ کو کوئی مسئلہ ہو جائے صبر کریں، وصبروا، صبر کرو۔ جس کے اندر یہ صبر کا مادہ پیدا ہو گیا نا، وہ آدمی کامیاب ہے۔ صبر بڑی بڑی چیزوں کو مار دیتے، غصے میں آ کے، آپے سے آ کے آدمی کچھ بھی کر جائے، نقصان ہو جاتا ہے نا، تو صبر کر لے، تھوڑا صبر کرو، غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا، اگلے بندے کو خود شرمندگی ہو جائے گی، معاملات بھی سیٹ ہو جائے گی۔ تو صبر کے اندر تو اللہ تعالیٰ نے یہ شاید اسی کا حل بتایا کہ ولا تنازعوا، اور آپس میں جھگڑا نہ کرو۔ تو جھگڑا نہ کرنے کا خاص طریقہ کیا ہے، کب جھگڑے سے بچ سکتے ہیں، وصبروا، صبر کی کیفیت پیدا کر لو، صبر کے ساتھ، ان اللہ مع الصابرین۔ دیکھیں اللہ نے فرمایا جو آدمی صبر کرتا ہے میں صبر کرنے والے کے ساتھ ہوں، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے۔ جس طرح ہم کسی کو کہتے ہیں نا، اپنی بیٹی کو کہتے ہیں، بہو کو کہتے ہیں، بیگم کو کہہ دیتے ہیں کہ بھئی تم صبر کرو میں تمہارے ساتھ ہوں، شوہر کہہ دے کوئی مسئلہ نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں نا، کتنا سہارا مل جاتا ہے۔ بھائی بہن کو کہہ دے کوئی مسئلہ نہیں میں تمہارے ساتھ ہوں، کتنا سہارا مل جاتا ہے۔ کوئی مسئلہ ہو جائے بھائی کو، بھئی میں تمہارے ساتھ ہوں، والد کہہ دے اولاد کو کوئی مسئلہ نہیں بیٹا تم یہ کام کرو میں تمہارے ساتھ ہوں، کتنا سہارا مل جاتا ہے۔ دوست کہہ دے میں تمہارے ساتھ، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں صبر کرنے والوں کے ساتھ،
اس سے بڑا سہارا اور کیا ملے؟ وَاصْبِرُوا، صبر کرو، ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ اور اگلی آیت میں وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ بَطْرًا، اور ان لوگوں جیسے نہ ہونا جو گھروں سے اکڑتے ہوئے نکلے تھے، وَرِئَاءَ النَّاسِ، اور لوگوں کو دکھا دکھا کے نکلے تھے، دکھلاوا کرتے ہوئے نکلے تھے کہ ہماری پاور، ہم طاقتور، وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کے راستے سے روکتے تھے، واللہ بما یعملون محیط، اور اللہ تعالیٰ جو وہ کرتے ہیں تمام چیزوں کا احاطہ کرنے والا۔ کہ یہ اصل میں اشارہ ہے مشرکین مکہ کی طرف، کہ جو مشرکین مکہ نکلے تھے بڑے روب و دبدبے سے نکلے تھے، اتراتے ہوئے نکلے تھے، اکڑ سے نکلے تھے، کہ ان مسلمانوں کی مجال کیا ہوئی؟ حالانکہ ابو جہل کو ابو سفیان نے بعد میں پیغام بھی بیچا بھی قافلہ بچ گیا، ابھی ہمیں نہیں جنگ کرنی چاہیے، لیکن ابو جہل کسی قسم وہ تکبر میں 1000 بندوں کو ساتھ لے کے اسلحے سے لیس کہ آج مسلمانوں کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، لوگوں کو دکھلا دکھلا کے ہماری پاور دیکھو، ہماری طاقت دیکھو۔ تو جب نکلا ہے اللہ تعالیٰ نے پھر دکھایا بھی پاور تو صرف اللہ کی ہے، کسی کی نہیں ہے، جس کے ساتھ اللہ ہے اللہ اسی کو صبر دے گا، اللہ اسی کو طاقت بھی دے گا۔ جنگوں سے کچھ نہیں ہوتا، اسلحے سے کچھ نہیں ہوتا۔ تو مسلمانوں کو بھی ہدایت ہے کہ جس طرح کفار کو اللہ تعالیٰ نے ذلیل و خوار کیا، تو اسی طرح تمہارے اندر بھی غرور اور تکبر اور دکھلاوا پیدا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر تمہارے اندر بھی غرور اور تکبر اور دکھلاوا پیدا ہو گیا تو وہی حشر ہوگا جو کفار کا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ ان لوگوں جیسے نہ ہونا جو لوگوں کو دکھلانے کے لیے تکبر کرتے ہوئے اکڑتے ہوئے نکلے تھے اور اللہ کے راستے سے روکتے تھے، حالانکہ اللہ تعالیٰ جو یہ کام کرتے ہیں تمام کا احاطہ کرتے ہیں۔ تو یہ 3 آیات آج ہم نے پڑھی کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر میں مسلمانوں کو خطاب کر کے ارشاد فرمایا تھا کہ ایمان والوں کہ جب جنگ میں تمہارا کسی سے مقابلہ ہو جائے تو پہلے تو تم لوگوں نے 3 کام کرتے، ایک تو ثابت قدم رہنا، دوسرا اللہ کا ذکر کرنا، اور تیسرا اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا۔ 3 کام یہ کرنا، اور پھر عام زندگی میں یا حالت جنگ میں آپس میں نہیں جھگڑنا۔ اگر آپس میں جھگڑو گے تو یاد رکھو کہ تمہارا روب اور دبدبا بھی ختم ہو جائے گا اور تم بزدل ہو جاؤ، اور صبر کرو۔ جھگڑا ختم کرنے کا طریقہ صبر کرو، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ یہ تو وہ بات تھی جو جنگ سے متعلق اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی، لیکن اس آیت میں ہمیں ایک عام زندگی کے بارے میں بھی اصول پتہ چلا کہ دیکھو جنگ بھی ایک مصیبت ہوتی ہے نا، جنگ بھی ایک کیفیت ہے، خوف ہے، مصیبت ہے، لڑائی ہے، آسان کام نہیں ہے۔ تو وہاں ان چیزوں کی اللہ نے ہدایت دی۔ اللہ تعالیٰ اس سے یہ بھی پیغام دینا چاہ رہے ہیں کہ اے ایمان والو، دنیا میں اگر کوئی بھی مصیبت پیش آ جائے، کسی بھی لحاظ سے کوئی تکلیف پریشانی ہو جائے، کوئی دکھ پریشانی مصیبت کوئی بھی واقعہ پیش آ جائے، تو تم لوگوں نے یہ کام کرنا۔ ایک تو کیا کرنا ہے؟ ثابت قدم رہنا، ثابت قدم۔ کوئی بھی مصیبت آ گئی، اولاد کا انتقال ہو گیا، والدین کا انتقال ہو گیا، کسی اور کا انتقال ہو گیا، گھر بار کو کچھ ہو گیا، مال و دولت کو کچھ ہو گیا، آدمی کو کچھ ہو گیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، کوئی مصیبت پریشانی پیش آ جاتی، اگر آ جائے تو سب سے پہلے ثابت قدم رہو، فثبت۔ پہلا کام کیا کرنا ہے؟ ثابت قدم رہو۔ بھائی مصیبت آئی نا اللہ کی طرف سے، جس کو ہم تقدیر بھی کہتے ہیں، تقدیر پہ ایمان اللہ تعالیٰ کا بڑا مسلمانوں کے دل کو مضبوط کرنے والا، کہ کوئی بھی تکلیف پہنچ گئی اللہ تعالیٰ کو یہی منظور تھا، ہونا تھا، اب کیا کریں، نکالنا بھی اسی نے اس پریشانی سے۔ تو پہلا کام ثابت قدم، دنیا میں کوئی بھی پریشانی، کوئی بھی دکھ، کوئی بھی تکلیف ہو تو مسلمانوں کو ہدایت ہے کہ پہلا کام کیا کرو؟ ثابت قدم رہو۔ ثابت قدم رہنے کا مطلب بھائی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مصیبت آئی، کوئی بیماری آ گئی بھی اللہ کی طرف سے آئی، لہٰذا ٹھیک ہے، برداشت کریں گے، اللہ تعالیٰ خود ہی دور کریں گے۔
اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کریں گے، ثابت قدم رہو، فثبت. اور دوسرا وذکر اللہ، اللہ کو کثرت سے یاد کرو. دیکھیں یہاں کثرت کا تذکرہ ہے، کہیں یہ نہیں آئے نماز کثرت سے، قرآن میں نماز کثرت سے پڑھو، کہیں وہاں لفظ استعمال نہیں ہوا. اور یہ بھی نہیں آپ نے کہیں پڑھا ہوگا کہ زکوٰۃ کثرت سے دو، یہ بھی نہیں پڑھا ہوگا حج کثرت سے کرو. ہاں ایک چیز کا اللہ نے تذکرہ فرمایا کہ وذکر اللہ کثیرا، اللہ کا ذکر کثرت سے کرو. اور جنگ کے موقع پہ بھی ذکر کثرت سے، حالانکہ اگر کہتے تو نماز کثرت سے پڑھو، بھی جنگ میں نماز پڑھنا مشکل ہے، سامنے کفار ہے. لیکن ذکر اللہ ایسی چیز ہے کہ اس کے لیے نہ تو کوئی قید ہے اٹھنے کی، نہ بیٹھنے کی، نہ جاگنے کی، نہ لیٹنے کی، نہ باوضو ہونے کی، نہ پاک ہونے کی، کپڑے جس طرح بھی ہوں، آدمی جس طرح بھی ہو، وضو ہے نہیں ہے، کہیں بیٹھا ہوا ہے، کھڑا ہے، چل رہا ہے، سفر میں، جس طریقے سے بھی ہے، انسان کو ذکر کرنے کی اجازت، اللہ کا ذکر کرے. سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، دعا جو بھی یاد ہو ساری پڑھیں. تو ذکر کو کثرت سے کرنے کی عادت بناؤ. اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیغام دیا کہ ذکر اللہ کثرت سے کرو، کیونکہ نماز ہے اس کے لیے طہارت شرط ہے نا، کہ وضو کرو، وضو کرنے کے بعد پھر. لیکن ذکر اللہ ایسی چیز ہے اس کے لیے تو کچھ بھی شرط نہیں ہے نا. نہ یہ شرط لگائی کہ بعد اب بیٹھ جاؤ، نہ یہ شرط لگائی بھئی لیٹنا نہیں ہے، نہ یہ شرط لگائی بھئی آپ نے بیٹھنا نہیں ہے، یہ شرط لگائی کہ آپ نے مسجد میں ہی ہونا ہے، نہ یہ شرط لگائی کہ آپ نے فلاں جگہ ہونا ہے، نہ یہ شرط لگائی کہ آپ نے وضو کرنا ہے. کوئی شرط نہیں ہے ذکر اللہ کی. ذکر اللہ آدمی ہر حالت میں اللہ کا ذکر کر سکتا. کتنا آسان کام. آدمی آفس میں بیٹھا ہوا ہے، فارغ ٹائم ہے، ذکر اللہ کرے. آدمی سفر میں جا رہا ہے، آ رہا ہے، ذکر اللہ کرے. آدمی گاڑی میں اللہ کا ذکر کرتے رہو. گاڑی سے واپس آ رہا ہے، گھر کی طرف آ رہا ہے، ذکر اللہ کرتے رہو. آدمی کہیں فارغ بیٹھا ہوا ہے، ذکر کرتے رہو. حدیث کا مفہوم ہے نا کہ آدمی جب جنت میں چلا جائے گا، جنت میں چلا جائے گا، ہر خواہش پوری ہو جائے گی، اور میں اس وقت انسان کو ایک افسوس رہے گا. تو کیا افسوس رہے گا کہ یا اللہ وہ جو وقت میرا دنیا میں ضائع ہو گیا، آپ کی یاد سے غافل رہ گیا، کاش میں اس وقت بھی اللہ کی عبادت کر لیتا، اللہ کو یاد کر لیتا، آج میرا مرتبہ اس سے بھی بلند. یہ ایک افسوس رہے گا. تو دیکھیں اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا، اللہ کو یاد کرنا عبادت ہے، اور اس کے لیے اللہ نے کوئی قید نہیں لگائی. ہر حالت میں، ہر کیفیت میں، ہر جگہ اللہ کا ذکر کر سکتے. اسی لیے حالت جنگ میں بھی اللہ نے حکم دیا کہ جنگ کے موقع پر جب کوئی اور عبادت مشکل ہے تو ذکر اللہ تو مشکل نہیں ہے، زبان سے کرنا ہے، بھلے تلوار سے آپ لڑ بھی رہے ہو، اس دوران بھی تو اللہ کا ذکر ممکن ہے، کوئی مسئلہ نہیں. اللہ کا ذکر کثرت سے کرو، اس سے دل تمہارا مضبوط ہو جائے. تو جتنا اللہ تعالیٰ سے جڑیں گے، جتنا اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے، جتنا اللہ کا ذکر کریں گے، اللہ اتنے ہی ہمارے لیے آسانیت پیدا کرے. تو اس لیے عادت بنائیں، ذکر اللہ کرنے کی عادت بنائیں. ایک دوسری آیت میں بھی آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، ایمان والو ذکر کثرت سے کرو، اللہ کو کثرت سے یاد کرو. ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے کہ کثرت سے کیا مراد ہے، کتنا کثرت سے یاد کرو، کتنا زیادہ کرو. تو فرمایا کہ اتنا یاد کرو، اللہ کو اتنا یاد کرو کہ لوگ تمہیں پاگل کہنے لگ جائیں. عجیب، اتنا اللہ کو یاد کرو لوگ بولے یہ مجنون ہے. جس طرح کوئی آدمی عشق میں پاگل ہو جاتا ہے نا، لوگ کہنے لگے یہ پاگل ہے عشق میں. تو اللہ کو اتنا کثرت سے یاد کرو، اتنا کثرت سے یاد کرو. کثرت کی انتہا کیا ہے کہ لوگ تمہیں پاگل کہنے لگ جائیں، لوگ تمہیں مجنون کہنے لگ جائیں. اتنا اللہ کو یاد کرو. کوئی لمحہ ایسا نہ ہو کہ ذکر سے ہم فارغ. آپ بیٹھے ہوئے کہیں دوستوں میں بیٹھے ہوئے، آپ دل میں زبان سے اللہ کا ذکر کرو، کوئی مسئلہ نہیں. آپ گاڑی پہ جا رہے ہو، وہاں ذکر کرو. آپ گاڑی میں سفر کر رہے ہو، گھنٹے گھنٹے کا سفر ہے، کثرت سے اللہ کو یاد کرتے رہو. اللہ تعالیٰ آسانی بھی فرمائیں گے، سفر میں بھی آسانی. آپ بیٹھے ہوئے کوئی اور کام نہیں، ذکر کرتے رہو. کہیں آفس میں فارغ بیٹھے ہوئے ذکر کرتے رہو. کام کے ساتھ ساتھ بھی ذکر کر سکتے ہیں، کسی نے منع تو نہیں. آپ اسکول پڑھنے جا رہے ہیں، آپ یونیورسٹی پڑھنے جا رہے ہیں، آپ کہیں پڑھانے جا رہے ہیں، وہاں سارے دن ہم فارغ ہیں، بیٹھ کے ذکر کرتے ہیں، دل میں اللہ کو یاد کرتے رہو. جب کوئی کام دوسرا ہے تو وہ کریں، باقی اگر کوئی کام نہیں ہے ذکر کرتے رہے. تو ذکر کرنے کی عادت ڈال.
تو دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ ذکر کرنا ہے. ایمان والو، جب بھی ہمیں کیا ہدایت ملی کہ جب بھی کوئی مصیبت پڑ جائے، جب بھی کوئی پریشانی آ جائے، تو ایک تو ثابت قدم رہو، دوسرا اللہ تعالیٰ سے فوراً اپنا رابطہ قائم. کسی چیز کی ضرورت ہے فوراً اللہ سے مانگ. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے، حضرت شیخ الاسلام صاحب کہتے تھے کہ اللہ سے باتیں کرنے کی عادت ڈالو، اللہ سے چپکے باتیں کیا کرو. حدیث میں تو آتا ہے نا، جس کا مفہوم ہے اگر جوتے کا تسمہ جس سے جوتا باندھا جاتا ہے وہ اگر ٹوٹ جائے وہ بھی اللہ سے مانگو. آٹے میں نمک ختم ہو گیا ہے، نمک معمولی چیز ہے، وہ بھی اللہ سے مانگو. تو فرماتے ہیں جو احادیث میں اس طرح کا مفہوم آیا ہے تو اس سے مراد یہ ہے کہ اپنا تعلق اللہ تعالیٰ سے مضبوط قائم کر، جوڑ لو. 24 گھنٹے اللہ تعالیٰ سے مانگو، اللہ تعالیٰ سے جو کوئی کام ہے اللہ تعالیٰ سے مانگو، دل میں اللہ سے باتیں کیا کہ اللہ. جس طرح مثال کے طور پہ آپ صبح آفس کے لیے نکلنے لگے، آپ صبح یونیورسٹی کے لیے نکلنے لگے، اب نکلو پہلے تو گھر سے دعا شعا پڑھ کے نکلو، پھر پتہ نہیں ہو سکتا ہے کوئی حادثہ پیش آ جائے، کوئی واقعہ پیش آ جائے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے جاؤ کہ اللہ میں یہاں سے نکلا ہوں، مجھے خیر و عافیت سے میرے آفس پہنچا دیجیے، مجھے خیر و عافیت سے مسجد پہنچا دیجیے، مجھے خیر و عافیت سے کالج یونیورسٹی پہنچا دیجیے. وہاں جب پہنچ گئے، یا اللہ میں پڑھنے لگا ہوں مجھے سمجھا دیجیے، یا اللہ یہاں میں کام کرنے لگا ہوں مجھے سمجھا دیجیے، یا اللہ کام اچھے طریقے سے کروا دیجیے، یا اللہ یہاں باس ہیں یا دیگر چیزیں ہیں سب کے ساتھ معاملات سیٹ رہے ہیں، یا اللہ درست کروا دیجیے، کام درست کرو، سارے کام وہاں پہ کرو. وہاں سے جب نکلنے لگو، یا اللہ میں گھر جانے لگا ہوں، گھر خیر و عافیت سے پہنچا دیں، دعا بھی پڑھیں، ذکر اللہ بھی کریں، خیر و عافیت سے گھر پہنچیں. جو کام کرنے لگو تو ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے عادت بناؤ اللہ سے مانگنے کی، اللہ سے باتیں کرنے کی، اللہ سے جڑنے کی عادت. حدیث میں جو ہے نا معمولی چیز، حالانکہ ایک تسمہ ٹوٹ گیا، ایک کھانے میں ذرہ برابر نمک ہے، کیا ویلیو ہے اس کی، وہ ختم ہے. لیکن عادت بنائی جا رہی ہے کہ اللہ سے مانگنے کی عادت ڈالو، ہر وقت اللہ تعالیٰ سے باتیں کرو. بس دنیا کے جو بھی کام ہے کرنے لگے ہو، یا اللہ یہ میں کام کرنے لگا ہوں، یا اللہ پتہ نہیں صحیح ہو غلط ہو، یا اللہ اس کو صحیح کروا دیجیے. گھر سے باہر نکلے مسجد جانے کے، یا اللہ خیر و عافیت سے مسجد پہنچا دی. مسجد سے نکلے، یا اللہ خیر و عافیت سے گھر پہنچا دے. مارکیٹ جانے لگے وہاں، واپس آنے لگے وہاں. تو ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ اپنی عادت بناؤ اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنے کی، اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی عادت. تو آج سے یہ کام اپنی زندگی میں لاگو کریں، دیکھیں پھر زندگی میں اللہ تعالیٰ کیسے کیسے راستے کھولتے. عجیب تعجب ہے، عجیب حالات ہوں گے، عجیب کمالات ہوں گے، آپ کو اندازہ نہیں ہوگا جب اللہ سے آدمی اپنی لو لگا لے. تو ایمان والو، جب تمہارا کسی جماعت سے مقابلہ ہو، تو ہم جنگ کی بات کر رہے تھے، اور اس کے علاوہ یعنی کبھی بھی کوئی مصیبت آ جائے تو ایک تو کام یہ کریں کہ ثابت قدم رہنا، دوسرا اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کریں، اور تیسرا کام اطیعوا اللہ و رسول، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی. کہ کوئی مصیبت آ گئی، کوئی پریشانی آ گئی، کوئی دکھ آ گیا، کوئی بھی زندگی میں واقعہ پیش آ گیا، تو ان دو کاموں کے ساتھ ساتھ تیسرا کام یہ کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرنے کے ساتھ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے ہوئے ہم یہ کام کریں گے تو ہمارے یہ کام سارے کے سارے صحیح ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی بھی توفیق عطا. اور دوسرا الگ سے ایک بیان فرمایا کہ ولا تنازعوا، اہم پیغام ہے، اس پہ میں کچھ بات کر بھی چکا ہوں. آپس میں جھگڑا نہ کرو، کبھی بھی آپس میں جھگڑا، اتحاد رکھو، چاہے وہ ایک گھر ہو، چاہے وہ ایک فیملی ہو، چاہے وہ ایک ادارہ ہو، چاہے وہ ایک کنٹری یعنی ملک ہو، چاہے وہ ایک ملت ہو. مسلمان المسلم ملت واحدہ والکفر ملت واحدہ، مسلمان ایک ملت. تو آپس میں اتحاد رکھو، اتحاد کو قائم رکھو. اگر اتحاد کو قائم رکھو گے تو تمہارا روب دشمنوں پہ بیٹھا رہے. اگر اتحاد کو قائم رکھو گے تم بزدل نہیں ہوگے، بہادر بن جائے. جیسا کہ ابھی میں نے مثال دے کے بھی سمجھایا تھا، ایک فیملی ہے، اگر فیملی آپس میں مضبوط ہے، 5-6 بھائی ہیں آپس میں مضبوط ہیں، تو ایک تو ان کے اندر کانفیڈنس بھی ہوگا. آپ دیکھیے گا
خود اعتمادی ہوگی، اور دوسرا لوگوں کے اوپر بھی ان کا روب قائم ہوگا، نہیں وہ اتنے بھائی ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ سارے سپورٹ میں ہیں، سارے ایک تو خود بھی آدمی بہادر ہو جاتا ہے، یار مجھے کوئی بھی مسئلہ ہو جائے میرے بھائی میرے ساتھ کھڑے ہیں، میرا خاندان میرے ساتھ کھڑا ہے، میری فیملی میرے ساتھ کھڑی ہے۔ ایک تو انسان کو بھی کانفیڈنس ہو جاتا ہے، اور دوسرا ہے کہ لوگوں پہ بھی آپ کا روب بیٹھا رہے۔ اس لیے چاہے آپ کا خاندان ہو، کوشش کرے مضبوط سب کو ملا کے رکھے۔ ہر جگہ کچھ نہ کچھ مسئلے ہو جاتے ہیں، لیکن کوشش کریں مضبوط رکھیں، ایک فیملی ہے مضبوط، اتحاد۔ اسی طرح مسلمانوں کو ہدایت ہے خاص طور پر کہ متحد رہو، جب تک دنیا میں مسلمان متحد رہے دنیا پہ راج کیا ہے، اور جب سے مسلمانوں کے اندر آپس میں اختلاف آیا ہے اس ٹائم سے مسلمان آج تک ذلیل و خوار۔ اصل میں کفار نے یہ دیکھ لیا نا، انہوں نے کہا کہ یہ ایسی قوم ہے، اسلام ایسے مسلمان یہ لوگ ہیں کہ ان کو ہم ہرا نہیں سکتے براہ راست۔ اگر ہرانا تھا غزوہ بدر میں لوگ ہرا دیتے، 313 تھے، 1000 کی تعداد میں تھے یہ لوگ، ہرانا ہوتا ہے غزوہ احد میں ہرا دیتے، ہرانا ہوتا ہے غزوہ احزاب میں ہرا دیتے، ہرانا ہوتا ہے مکہ کے موقع پہ ہرا دیتے، حنین کے موقع پہ ہرا دیتے۔ ہر جگہ مسلمانوں کی تعداد کم رہی ہے، تاریخ کی ہسٹری آپ اٹھا کے دیکھیں، پوری ہسٹری آپ اٹھا کے دیکھنا اسلام، ہر جنگ میں مسلمانوں کی تعداد کم رہی ہے، کفار کی تعداد ہمیشہ زیادہ رہی، لیکن اللہ نے پھر بھی مسلمانوں کو کامیابی عطا فرمائی ہے۔ تو اس سے کفار کو پتہ لگ گیا ہے کہ مسلمانوں کو ہم ہرا نہیں سکتے، لہٰذا سب سے آسان حل کیا ہے؟ ان کو آپس میں لڑاؤ، فرقہ واریت میں لڑاؤ، ان کو نسلوں میں لڑاؤ، ان کو زبانوں میں لڑاؤ، ان کو ملک میں لڑاؤ، ان کو پیسے میں لڑاؤ، ان کو کرسیوں میں لڑاؤ، آپس میں لڑا دو سب، دنیا کی حوث میں ان کو لڑا دو، اور وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہے۔ کہ مسلمان سارے آپس میں لڑ لڑ کے کیا ہوا؟ ایک تو دشمن سے روب اٹھ گیا مسلمانوں کا، کفار سے جو ایک روب تھا، مسلمانوں کا دبدبا تھا، سارا کفار سے اٹھ گیا، مسلمان میل سمجھے جاتے، اور دوسرا ہم لوگ بزدل ہو گئے، جب آپس میں ایک دوسرے کی سپورٹ نہیں ہے، اتحاد نہیں ہے مسلمانوں میں، ہر ملک اپنی فیور میں لگا ہوا ہے، اپنے آپ کو بچانے میں لگا ہوا ہے، تو اس کا نتیجہ کیا ہے؟ بزدل ہو گئے نا ہم لوگ، چاہے وہ کوئی بھی اسلامک کنٹری۔ جب اتحاد ختم ہو گیا تو اتحاد کے دو نقصان ہوئے جو قرآن نے بیان فرمائے، کہ ایک تو دشمن سے تمہارا روب بھی ختم ہو جائے گا، اور دوسرا تم بھی بزدل ہو جاؤ گے، پھر چاہے دشمن کسی ملک کو آنکھیں دکھا کے جو کام کروانا چاہیں کروا سکتے، ہمیں اپنے اسلامی ممالک کے خلاف بھی استعمال کرنا چاہیں ہم کریں گے، کیونکہ ہم بزدل ہو گئے نا۔ کہ جب انسان مسلمان آپس میں لڑنے لگ گئے تو کفار سے روب ہٹ گیا، خود بھی بزدل ہو گئے، اب وہ جو ہم سے کروانا چاہیں وہ بھی کروا سکتے ہیں، اور ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ تو جب آدمی بزدل ہوتا ہے وہ کچھ نہیں کر سکتا، ڈرپوک آدمی کبھی کچھ نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے مسلمانوں میں دوبارہ اتحاد پیدا کر، لیکن اس آیت سے ہمیں ایک اور پیغام بھی ملا جس کی طرف میں بار بار اشارہ کر رہا ہوں، کہ اپنے آپس کی فیملیوں کو مضبوط کرو، آپس کے رشتوں کو مضبوط کرو، آپس میں بغض، کینہ، حسد، ان چیزوں کو ختم کرو، کم از کم اپنی فیملی کو تو مضبوط رکھے نا، بیوی بچے والدین ان کو تو مضبوط رکھے، ایسی نوبت ہی نہ ہے کہ کوئی ہماری طرف آنکھ اٹھا کے دیکھے۔ اور سب سے آسان طریقہ کیسے جھگڑے کو ختم کیا جائے گا؟ جھگڑا ہو ہی نہ، وصبرو، صبر کرو، کچھ ہو گیا صبر، اپنے اندر برداشت کی کیفیت پیدا کر، برداشت کی صفت پیدا کر، جس کے اندر برداشت کی صفت پیدا ہو جاتی ہے وہ انسان کامیاب ہے۔ جہاں برداشت نہیں، آپے سے باہر ہے ہر بندہ، تو پھر وہ فیملیاں بھی تباہ ہو جاتی ہیں، وہ خاندان بھی بگڑ جاتے ہیں، ان کا پھر اللہ ہی حافظ۔ اب ایک فیملی میں جانا ہوا، بڑے مسئلے تھے، طلاق، یہ وہ، لڑائی جھگڑے، نتیجہ کیا ہے کہ ایک بندہ بھی صبر کرنے کے لیے تیار نہیں، ہر بندہ آپے سے باہر ہے۔ جب ہر بندہ کسی کی سننے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو نتائج پھر یہی ہوں گے نا۔
بھی صبر کرو، صبر سے کام لو. کوئی مسئلہ پیش آ گیا بہو کو، وہ صبر سے کام لے. ساس کو کوئی آ گیا، صبر سے کام لے. سسر کو ہو گیا، وہ صبر سے کام لے. بیٹے کو ہو گیا، صبر سے کام لو. بیٹھو، بیٹھ کے بات کو حل کرو، سولوشن نکالو. حل نکل جائے گا پیار و محبت سے. سارے آپے سے باہر ہوں گے تو حل کون نکالے گا؟ تو اس لیے اپنے آپس کے رشتوں کو مضبوط کرو. سب سے آسان کیا ہے؟ صبر کو، برداشت 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 برداشت. کہہ رہا تھا جوش دریا سے سمندر کا سکون. کہہ رہا تھا، سمندر کا سکون ہوتا ہے نا، دریا میں جوش ہوتا ہے. کہہ رہا تھا جوش دریا سے سمندر کا سکون، جس کا جتنا ظرف ہے وہ اتنا ہی خاموش. تھوڑا پانی ہوتا ہے نا، پتھر مارو گے جھلکے گا، پتھر اٹھا کے پھینکو گے پانی آپے سے باہر ہو جائے گا. سمندر ہے نا، آپ پہاڑ بھی اٹھا کے پھینک دے گڑو نکل جائے گا. برداشت کی کیفیت پیدا کرو. جس کا جتنا ظرف ہے وہ اتنا ہی خاموش. اللہ تعالیٰ ہمارے اندر صبر پیدا فرمائے. انشاءاللہ پھر اس پہ کبھی تفصیل سے بات کریں گے. ہمارا ٹائم بالکل اینڈ پہ ہو گیا، کلاس کٹ جائے گی. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے مسلمانوں کو اتحاد و اتفاق نصیب فرمائے، آپس میں پیار و محبت نصیب فرمائے، اور ہمارے خاندانوں میں بھی پیار و محبت نصیب فرمائے، لڑائی جھگڑوں کو ختم فرمائے، ہمیں صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. جی میں آپ کی اٹینڈنس